السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ووکیبلش۔ دوستوں، زیرو ٹو ایڈوانس انگلش کورس کے 8ویں سبق کے ساتھ آج میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹاپک۔ جیسا کہ پچھلی کلاسز میں ہم نے گرامر کے بہت سے ٹاپک کور کیے ہیں، اسی طرح آج بھی ہم انگلش گرامر کے ایک اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، جس کو سیکھنے کے بعد آپ اپنی انگلش بول چال میں بہت امپروومنٹ محسوس کریں گے۔ تو دوستوں، اسی طرح بیسک سے انگلش سیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس زیرو ٹو ایڈوانس انگلش کورس کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو دوستوں، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہماری کلاسز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پچھلے سبق میں کیا سیکھا تھا۔ دوستوں، پچھلی کلاسز میں ہم ہیز، ہیو اور ہیڈ کو تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے کتنے استعمالات ہیں اور ان کو یوز کیسے کرتے ہیں اور کس وقت کرتے ہیں۔ دوستوں، آج جو ہماری کلاس کا آبجیکٹیو ہے، یعنی آج جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے ہیز ٹو، ہیو ٹو، ہیڈ ٹو اور ول ہیو ٹو۔ ان کا مکمل استعمال کیا ہے اور ان کو کن کن سچویشنز میں استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ چاروں ہیلپنگ وربز ہیں جن کو ابھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم اس سبق میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ وربز کن ناؤنس یا کن سبجیکٹس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم پچھلی کلاسز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، مگر میں آپ کی آسانی کے لیے ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دوستوں، ہیز ٹو کا استعمال ہم ہی، شی، اٹ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز یا جگہ کے نام کے ساتھ۔ اسی طرح ہیڈ ٹو کا استعمال ہم آئی، وی، یو، دے اور پلورل ورڈز کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ ہیڈ ٹو کامن ہے، یعنی یہ سارے سبجیکٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ ان سب کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم ان ورڈز کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں۔ دوستوں، ہیز ٹو کا معنی ہوتا ہے کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ہوگا۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن سچویشنز میں استعمال ہوتا ہے۔ دوستوں، اس کا اسٹرکچر بالکل سمپل ہے۔ آپ نے شروع میں سبجیکٹ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ہیز ٹو کو یوز کرنا ہے ورب کے ساتھ، یعنی پہلے ہیز ٹو اور پھر ورب اور آخر میں آپ نے آبجیکٹ لانا ہے۔ اور جب بھی آپ ان ورڈز کو استعمال کریں گے تو ورب کی فرسٹ فارم استعمال کریں گے۔ اب میں آپ کو مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ یہ اسٹرکچر کس سچویشنز میں استعمال ہوگا۔ دوستوں، کسی مجبوری کی وجہ سے یا اچانک آپ کو کوئی کام کرنا پڑ جائے تو اس کو بتانے کے لیے ہم اس اسٹرکچر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جو عمومی معنی ہے وہ مستقبل قریب کا ہوتا ہے۔ اب ذرا مثالوں کی طرف آ جائیں۔ اسے گھر جانا ہوگا یا گھر جانا پڑتا ہے۔ ہی ہیز ٹو گو ہوم، مطلب یہ کہ وہ گھر جانا نہیں چاہتا مگر اسے جانا پڑ رہا ہے۔ اب یہ کسی مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اچانک کسی کام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسے انتظار کرنا ہوگا یا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ شی ہیز ٹو ویٹ، بلی کو بھاگنا ہوگا یا بلی کو بھاگنا پڑتا ہے۔ کیٹ ہیز ٹو رن۔ اسی طرح جب ہم کسی سے ملنا چاہ رہے ہوں اور اس کے پاس وقت نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اسے وقت دینا ہوگا۔ تو اس اسٹرکچر کے مطابق سینٹنس کچھ اس طرح بنے گا، ہی ہیز ٹو گیو ٹائم۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جو آپ نے اپنی نوٹ بک میں خود سے سوچ کر لکھنی ہیں، اور بات چیت میں جہاں بھی ایسی کوئی سچویشن ہو آپ نے اس اسٹرکچر کو اپلائی کرنا ہے اور اس کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ اس کے استعمال میں بالکل رواں ہو سکیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہیو ٹو کو۔ اب یہاں پر جن لوگوں نے ہماری ہیز، ہیو، ایڈ والی کلاسز دیکھی ہوں گی تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ہیز اور ہیو میں سبجیکٹس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی ہیز ٹو اور ہیڈ ٹو میں بھی سبجیکٹس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کا مطلب بھی سیم ہے۔ اس کا فارمولہ بھی وہی ہے، یعنی سبجیکٹ پلس ہیو ٹو پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ مجھے اب جانا ہوگا، آئی ہیو ٹو گو ناؤ۔ ہمیں کل کھیلنا ہوگا، وی ہیو ٹو پلے ٹمورو۔ انہیں اب پڑھنا ہوگا، دے ہیو ٹو اسٹڈی۔ آپ کو اب جیتنا ہوگا، یو ہیو ٹو ون ناؤ۔ دوستوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہیڈ ٹو کو۔ دوستوں، ہیڈ ٹو کو ہم پاسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا معنی بنتا ہے کرنا پڑا، یعنی آپ کوئی ایسا کام بتانا چاہتے ہیں جو آپ کو کسی وجہ سے کرنا پڑا۔ اس کا فارمولہ ہے سبجیکٹ پلس ہیڈ ٹو پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں مجھے اس دن جانا پڑا، آئی ہیڈ ٹو گو دیٹ ڈے۔ تمہیں تیراکی کرنا پڑی، یو ہیڈ ٹو سویم۔ اسے کھانا کھانا پڑا، ہی ہیڈ ٹو ایٹ۔ ابھی آپ اس کی موجودہ مثال ہی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے ورلڈ کپ میچ کی لے لیں،
جب فخر زمان کی وجہ سے پاکستان جیتا تو لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کو میچ جیتنا پڑا، یعنی اس میں بھی مجبوری شامل تھی کہ اگر نہ جیتتا تو ناک آؤٹ ہو جاتا۔ تو اس کو ہم انگلش میں کہیں گے پاکستان ہیڈ ٹو ون۔ ویسے کرکٹ کی مثال سے آپ کو اچھا سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ول ہیو ٹو کو۔ دوستوں اس کو ہم مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو مستقبل میں کوئی کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کرنا پڑے گا۔ اس کا بھی وہی فارمولہ ہے، یعنی سبجیکٹ پلس ول ہیو ٹو پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ ابھی اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ پاکستان کو اگلا میچ جیتنا پڑے گا، پاکستان ول ہیو ٹو ون دی نیکسٹ میچ۔ اسے امتحان پاس کرنا پڑے گا، ہی ول ہیو ٹو پاس دی ایگزام۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، یو ول ہیو ٹو وزٹ دی ڈاکٹر۔ دوستوں ہم نے ان ورڈز کا استعمال کرتے ہوئے پازیٹیو سینٹنسز بنانا سیکھ لیے ہیں، اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منفی جملے کیسے بنیں گے۔ دوستوں عام طور پر جب لوگ نیگیٹو سینٹنسز بناتے ہیں تو وہ ہیز ٹو کے درمیان ناٹ لگا دیتے ہیں، جیسے ہیز ناٹ ٹو۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جب بھی ہیز ٹو سے نیگیٹو بناتے ہیں تو ہم ڈز ناٹ ہیو ٹو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ہیو ٹو کو نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈو ناٹ ہیو ٹو استعمال کریں گے۔ اب دوستوں اگر آپ نے ہماری لاسٹ کلاس دیکھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم ڈو ڈز کو کہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ابھی بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہیڈ ٹو کا نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈڈ ناٹ ہیو ٹو کا استعمال کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہیڈ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہم ماضی میں ڈڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ول ہیو ٹو۔ دوستوں اگر آپ اس کا نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو آپ ول کے بعد ناٹ اور پھر ہیو ٹو لائیں گے۔ مثالیں دیکھ لیں۔ تمہیں پڑھنا نہیں پڑتا، یو ڈو ناٹ ہیو ٹو اسٹڈی۔ اسے پکانا نہیں پڑتا، شی ڈزنٹ ہیو ٹو کوک۔ مجھے جانا نہیں پڑا، آئی ڈیڈنٹ ہیو ٹو گو۔ انہیں سفر نہیں کرنا پڑے گا، دے ول ناٹ ہیو ٹو ٹریول۔ اسی طرح اگر آپ ہیز ٹو سے سوالیہ جملہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولہ ہوگا ڈز پلس سبجیکٹ پلس ہیو ٹو پلس کویشچن مارک۔ اسی طرح ہیو ٹو سے سوالیہ جملہ بنانے کے لیے آپ ڈو پلس سبجیکٹ پلس ہیو ٹو پلس کویشچن مارک استعمال کریں گے، اور ہیڈ ٹو سے بنانے کے لیے ڈڈ پلس سبجیکٹ پلس ہیو ٹو پلس کویشچن مارک۔ اسی طرح ول ہیو ٹو سے سوالیہ جملہ بنانے کا فارمولہ ہے ول پلس سبجیکٹ پلس ہیو ٹو پلس کویشچن مارک۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔